کتاب رحمت قرآن مجید اس واقعہ کو بہت شان و شوقت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو، عبد مکرم کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد خاص تک، مسجد اقصی تک سیر کرائی تاکہ وہ اپنے عبد خاص کو، اپنے بندہ خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ وہ مسجد اقصی جس کے اطراف میں رحمتیں برستی ہیں، انوار اترتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر آسمان تک، اور آسمان سے سدرہ تک، اور سدرہ سے جہاں تک میرے رب نے چاہا اپنے محبوب کو سیر کرائی اور قدرت کے نشانات دکھائے، جنت کی سیر کروائی، حضور نے دوزخ کا ملاحظہ کیا، مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کروائی، بیت المعمور میں اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہوئی، انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اب اس سرعت کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے کہ رات کا مختصر حصہ تھا، قلیل وقت میں حضور گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا لوگوں کے لیے۔ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہونی تھی، لوگوں کے ایمان کا امتحان تھا، اور کفار نے اس پہ بہت ساری باتیں کی، اور ان کے ماننے میں یہ بھی نہیں آتا تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیسے گئے۔ ابو جہل نے گلی گلی جا کے پروپیگنڈا کیا کہ ہمارا کون سا مسجد اقصی میں آنا جانا نہیں ہے، تو 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے، تو چھو کے بھی آنا ہو تو 2 ماہ چاہیے، اور یہ رات کے مختصر وقفے میں وہاں سے ہو کر آنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہم تسلیم کریں، یہ باتیں کیسے مان لیں؟ تو وہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک حضور علیہ السلام کے جانے اور آنے کو نہیں مانتے تھے، اور ماننے والوں نے کہا سر عرش بھی گئے ہیں اور واپس آئے ہیں، ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ ابو جہل نے گلی گلی جا کے کہا، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرے ہاتھ ایک چیز آ گئی ہے جس سے میں لوگوں کو حضور سے دور کر سکوں، اور وہ پوچھتا پھرتا تھا بتاؤ یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی، تو کہا ابو بکر تم ہی بتاؤ، اگر کوئی کہے کہ رات کے مختصر حصے میں گیا بھی ہوں اور پلٹ کے بھی آیا ہوں تو یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تو فرمایا بالکل ماننے میں نہیں آتی، چھو کے بھی آنا ہو تو 2 ماہ چاہیے۔ سمجھا لوہا گرم ہو گیا، اب چوٹ پورے ٹکانے پہ بیٹھے گی، تو کہنے لگا کہ پھر جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ اس سے بھی عجیب کرے تو میں وہ بھی ماننے کو تیار ہوں، وہ تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں، ہم وہ بھی مانتے ہیں۔ تو محبت والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تو یہ قابل تعجب نہیں ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، تو ایک جن کھڑا ہو گیا، حضرت یہ خدمت میں سر انجام دیتا ہوں، کب تک لے کر آؤ گے؟ اس نے کہا دوپہر تک لے آؤں گا، مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت حاضر کر دوں گا۔
اور وہ کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لے آنی ہو. وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا اور کئی ہاتھ موٹا تھا. 7 کوٹریوں میں مکفل تھا، پہرے دار کھڑے تھے، 1 مہینے کی مسافت پہ تھا. اس کو جیب میں بھی ڈال کے لانا ہو تو پھر بھی 2 ماہ چاہیے، لیکن وہ اتنا بڑا تخت، اس کو وہاں سے لانا کوئی تماشا لبے بام تو نہیں تھا. لیکن جن نے کہا حضرت میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت حاضر کر دیتا ہوں. قرآن نے ساری تفصیل سورہ النمل میں بیان کی. اب کتنی بڑی پیشکش تھی، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا. قال الذی عندہ علم من الکتاب. مفسرین نے ان کا نام آصف بن برخیہ بتایا ہے، جو حضرت سلیمان کا صحابی تھا. اس نے کہا حضرت میں یہ سعادت اپنے ذمے لینا چاہتا ہوں، آپ کو اگر جلدی چاہیے تو میں لے آتا ہوں. تو آپ نے فرمایا وہ تو دوپہر تک کا ٹائم دے رہا، بتاؤ تم کب لاؤ گے؟ تو وہ شخص جو زبور کا عالم تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، وہ بولا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک. حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے حاضر ہوگا. اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ جھپکی نہیں تھی، تخت سامنے پڑا ہوا تھا. بے ساختہ پکارا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جس نے میرے ماننے والے کو یہ روحانی طاقت اور توانائی نصیب کر دی. میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت سلیمان کے امتی کی یہ شان ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر پڑا ہوا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہے. اور خود سلیمان مقتدی بن کے مسجد اقصی میں جس امام کے پیچھے کھڑے ہوں، اس امام کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا. تو یہ ایک امتحان ہے معراج، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کی عظمتوں کو ماننے والوں نے کہا کہ یہ بعید نہیں ہے. اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو جہاں چاہے جتنے وقت میں چاہے لے جا بھی سکتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے محبوب واپس پلٹ کے آ بھی سکتے ہیں. لوگوں نے یہ کہا کہ جسم اتنی سرعت کے ساتھ اگر محو سفر ہو تو تحلیل ہو جائے، تو میاں تخت سلیمان تحلیل نہیں ہوا، اور یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کی تخت بلقیس جو ہے وہ تحلیل نہیں ہوا، اور یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کی روحانی قوتوں کا کرشمہ ہے. تو جب ان کے مقتدی کی قوتوں کا یہ کرشمہ ہے تو ان کے امام کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا اور رفعتوں کا عالم کیا ہوگا. باقی یہ دعویٰ میرے رب کا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی. اور پھر دنیا ورطہ حیرت میں ہے کہ اتنے مختصر حصے میں، اتنے قلیل وقت میں کیسے گئے اور کیسے پلٹ کے آئے. اور میرے رب نے کہا کہ سن لو، یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی سیر ہے. سبحان الذی اسری، یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی سیر ہے. اور آپ جانتے